मीडिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये खड़े हुए हैं, ये काट देंगे बीच में, याद नहीं ये काट देंगे, ये नहीं डालेंगे। हाय हाय, हुकूकुल इबाद क्या ताकत है। मेरे नबी का फरमान है, किसी एक बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के फरिश्तों ने भी कहा कर दो और जमीन के इंसानों ने भी कहा कर दो। आदम से लेकर आखिरी इंसान, दुनिया के इंसानों ने भी कहा इसको मार दो, और आसमान सात के फरिश्तों ने कहा इसको मार दो, और है बेगुनाह। तो मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह सातों आसमान और सातों जमीनों के इंसानों फरिश्तों को एक बेगुनाह के बदले जहन्नुम में डाल देगा। हुकूकुल इबाद इतनी ताकतवर चीज। ये कुछ छोटा मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। लोगों के हुकूक और इज्जतों से खेलना। मैं कुर्बान जाऊं, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, आपने मैं यूं फिर चला जाता ने कोई नहीं किया। वो इधर आया, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, वो चला जाता ने कोई नहीं किया। वो फिर इधर आया, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, वो चला जाता ने कोई नहीं किया। या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है। 4 दफा हो गई तो आप चुप हो गए कि 4 दफा इकरार के बाद गुंजाइश खत्म हो गई तो आपने एक और रास्ता निकाला। अरे ये पागल तो नहीं है या रसूल अल्लाह आपकी रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह की कसम अगर एक आदमी कह देता ये पागल है तो आप उसको उठा देते, हद खत्म कर देते, कहा जी नहीं पागल नहीं है, ये तदबीर भी ना चली। आपने 6ठी दफा तरतीब बनाई उसको बचाने की। देखो शराब तो नहीं पी हुई, नशे में तो नहीं है। अगर कोई एक भी कह देता नशे में तो आप उठा देते, कहा जी नहीं नशे भी नहीं है। कर सब्र करो। जब उन पर हद लगी तो 2 सहाबी आपस में कहने लगे, अच्छा खासा अल्लाह ने छुपाया था, आके गधे की मौत मर गया। आपने सुन लिया, आप वापस जा रहे हैं तो एक गधा मरा पड़ा था, पेट फटा हुआ। आपने कहा भाई इधर आओ, वो दोनों आ गए, कहा इसका गोश्त बैठ के खाओ मेरे सामने। कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या फरमा रहे हैं, इसका नापाक हराम मुर्दा। कहा अभी जो तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है वो इससे ज्यादा तुमने नापाकी का कदम उठाया है, तुम उसको बुरा भला कह रहे हो, और मैं अल्लाह की कसम देख रहा हूं जन्नत की नहरों में नहा रहा है। गामिदी औरत आ गई, या रसूल अल्लाह गामिदिया, इमरा गामिदिया, मुझसे भी गुनाह हो गया, मुझे भी पाक करें, और माइज की तरह मुझे मत कहें कि तूने नहीं किया, हो गया है, मेरे पेट में उसका हमल है। तो आपने उसको बचाने के लिए कहा पहले बच्चा पैदा कर फिर आ, तो अगर 9 महीने गुजरेंगे ये भूल जाएगी। उसके अंदर ईमान की हरारत थी, वो 9 महीने बाद फिर आ गई, कई बच्चा पैदा हो गया। मां बनने के बाद कोई मौत कबूल करती है? आपने फिर दूसरा रास्ता कहा जा इसको दूध पिला। जब ये रोटी खाने पर आए फिर इसको मेरे पास लिया, 2 साल दूध पिला, 2 साल 9 महीने गुजर गए, और एक दिन चश्मे फलक ने देखा। तारीख ऐसे नमूने पेश करने से आजिज, जो सुम्मत को ऐसी तारीख मिली हो, क्या कर, मेरे पास तो अल्फाज कोई नहीं, सिर्फ एहसासात हैं जिन्हें मैं अल्फाज का जमा पहना नहीं सकता। बच्चे की उंगली पकड़ी हुई थी, एक हाथ से वो रोटी खा रहा था, एक हाथ से मां को पकड़ा हुआ था। कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चा आपके सामने है, अब आप किसी के हवाले करें, मेरे ऊपर हद कायम करें। तो आप कुर्बान जाओ। आपने कहा कौन है जो इस बच्चे का बाप बनता है और जन्नत में मैं उसको अपने साथी होने की जमानत देता। एक अंसारी साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं इसको पालूंगा, तू जन्नत में मेरा साथी, ये तो हरामी बच्चा है, तुम्हारा माशरा क्या कहेगा? सीरत पढ़ो, ये सारी बातें मैं कोई अपने तरफ से घर के थोड़ा जान कर रहा हूं, तो तुम्हें पता चलेगा कि इंसान कैसा होता है, इंसान कैसे होता है। उस पर हद कायम की गई, उसके खून का फवारा छूटा, हज़रत खालिद बिन वलीद के जिस्म पे पड़ा, तो उन्होंने ऐसी सख्त बात की कि गुनाह करती हैं फिर अपने आप को भी हमें मुसीबत में डाका। खालिद खामोश हो जा, इस औरत ने वो तौबा की है, पूरे मदीने पे तकसीम करो, सबकी बख्शिश हो जाए। ये हमारी बेस बुनियाद है। और उसके बाद 4 चीजें सिर्फ मुझे, क्योंकि वापस फैसलाबाद जाना है और धुंध का डर और खदशा सर पे सवार है, 4 चीजें, सारा दिन सुकड़ के उसमें आ जाएगा। 4 चीजें सारा दिन उसमें आ जाएगा। अरबअन मन कुन्न फीह मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया, मेरे जिस उम्मती को 4 चीजें मिल गई, फिर कुछ भी ना मिला तो सब कुछ मिला, और ये 4 ना मिली, सब कुछ मिला तो भी कुछ ना मिला। 4 अरबअन मन कुन्न फीह,
नमाज के बाद 4 बातें, 4 सिद्क हदीफिन, जो सच बोलता हो झूठ ना बोलता हो, जो सच बोलता हो झूठ ना बोलता हो, जो सच बोलता हो झूठ ना बोलता है। हिफ्ज़ अमानतिन, जो किसी को धोखा ना देता हो, फ्रॉड ना करता हो, धोखा ना देता हो, फ्रॉड ना करता हो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा। बच्चों सच बोलना सीख लो। मेरे मुआशरे की तबाही का सबब ये सियासी लोग नहीं है, मेरे मुआशरे की तबाही का सबब एक एक फर्द का झूठ बोलना है, एक एक फर्द का धोखेबाज होना है, एक एक फर्द का वादा खिलाफ होना है। जब तिजारत झूठ, धोखा, फ्रॉड, प्रेम, जिस मुल्क की FIR झूठी कटे, सारी तरतीब झूठ पे लिखी जाए, गवाह झूठे हों, वकील झूठा हो, तो आगे जज कहां से सच्चाई पर फैसला करेगा? और आगे जज भी अक्सर अपने फैसलों को बेचने के लिए तैयार बैठे हों, गवाह झूठ बोलने के लिए तैयार बैठे हों, बेगुनाह को 302 लगाने पर तैयार बैठे हों। मेरे मुआशरे का जवाल बिजली की कमी से नहीं है, मेरे मुआशरे का जवाल तिजारत की कमी से नहीं है। मिलें बंद हो रही हैं, इससे मेरा मुल्क नहीं डूबेगा। 3 दरिया हमारे खुश्क हो गए, मेरा मुल्क इससे नहीं अंधा होगा, तारीख होगा। मेरा मुल्क अंधा और तारीख है झूठ की वजह से, धोखेबाजी की वजह से। मेरे नबी ने फरमाया जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से खारिज हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई शख्स झूठ बोलता है 3 मील तक, और एक रिवायत में आता है 1 मील तक, फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से दूर भाग जाते। आपने फरमाया कच्चा प्याज खा के मस्जिद मत आओ, कच्चा प्याज खा के मस्जिद मत आओ कि बदबू होती है, फरिश्तों को तकलीफ होती है। लेकिन ये नहीं फरमाया कि फरिश्ते भाग जाते हैं। झूठ बोलने पर फरमाया फरिश्तों को इतनी बदबू आती कि 1 मील तक दूर भाग जाते हैं। ये तुम जितने बैठे हो ना, तुम ही अहद कर लो, सच बोलना है, धोखा नहीं देना है। मैंने 2 बातें बताई हैं, 2 बाकी हैं। सिद्क़ हदीसिन, हिफ्ज़ अमानतिन, मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है, दयानतदार होता है। तीसरी हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे मिल जाएं, अखलाक अच्छे मिल जाएं। चौथी इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल मिल जाए, रिज़्क़ हलाल हो, रिज़्क़ हलाल हो, अखलाक अच्छे हों, दयानतदार हो, सच्चाई हो। तो ये वक्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये अपने वक्त का जुनैद बगदादी है, ये औरत अपने वक्त की राबिया बसरी है, ये अपने वक्त की शाबाना शमऊना है, ये अपने वक्त का इमाम गजाली है, जो सच बोले, जो दयानतदारी से चले, जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसका रिज़्क़ हलाल हो। इसमें एक लफ्ज है हुस्न खलीक़तिन, अखलाक पर हुस्न का लफ्ज आया है कि अखलाक एक ऐसा अमल है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है और उसके रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। कोई भी रिश्ता हो उसको जिंदा करने के लिए अच्छे अखलाक चाहिए। माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, खासतौर पर खामिद और बीवी का जो रिश्ता है ये ऐसा है कि इसमें सबसे ज्यादा अखलाक की जरूरत है। मेरे नबी ने 11 शादियां की, 2 आपकी जिंदगी में चली गई, अम्मा खदीजा, अम्मा ज़ैनब। नौ जिंदा रही, 9। मेरे रब की कसम, ये शादी, ये घर 11 और 2 चली गई, 9 साथ थी, हमें खूबसूरत जिंदगी सिखाने के लिए थी। क्योंकि ये रिश्ता सबसे ज्यादा हसास है, सबसे ज्यादा कमजोर है। बाकी कोई रिश्ता टूटता नहीं, ये टूट जाता है, एक बोल पर टूट जाता है। इसलिए मेरे नबी ने कहा अली तलाक से बचना, तलाक से बचना। जब किसी बच्ची को नाजायज तलाक दी जाती है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। तलाक सबसे हलाल में सबसे बदतरीन काम है, तलाक सबसे बदतरीन काम। और तलाक की शरह बढ़ गई है कि बर्दाश्त करना। मेरे बच्चों, दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में न पड़ना, ये जन्नत नहीं बन सकती। ये दुनिया को ना जन्नत ना बनाना, ना ये जन्नत बन सकती है। ना कोई आइडियल तलाश करना, यहाँ आइडियल को नहीं मिलेगा, गुजारा ही होगा। ये गुजारे का जहान है, आइडियल जहान अल्लाह ने आगे भेजा है। ये रिश्ता बहुत अहम है। आप सब नौजवान लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी मर्जी की शादियों पे में न चल पड़ना। अगर माँ बाप की मर्जी शामिल ना हुई तो दुख उठाओगे और इश्क चौथे दिन उतर जाता है। 4 दिन नहीं, मैं ज्यादा ही 10 दिन, तो हिक्के दिन ही काम पूरा हो जाता है। जिंदगी तल्ख है, तल्ख है। और इश्क तखय्युलाती फर्जी चीज है, ख्वाबों की चीज है। और जब हकायक टक्कर लेते हैं तो सारे इश्क माशूकियां भूल जाती हैं।
इसलिए मां बाप को बीच में शामिल करना ये अगली जिंदगी की बरकत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिनकी गोद में पले हो, जिन्होंने परवान चढ़ाया है, जो तुम्हें पैसे दे देकर खुद भूख काट के तुम्हें यहां तक पहुंचाते हैं, फिर तुम कहते हो मेरी तो लव मैरिज है, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कौन है पूछने वाला। ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें हक दिया है, तुम अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहते हो, शर्म तुम्हें हक हासिल है, लेकिन माँ बाप को क्रॉस करके ना करना, वरना बेबरकत हो जाओगे, जिंदगी तल्ख हो जाएगी। माँ बाप की दुआओं को बीच में, माँ बाप के लिए अलग कहता हूं कि यह औलाद का हक है। अगर औलाद कह के मैं यहां शादी नहीं करना चाहता, फिर डंडे लेके खड़े ना हो जाओ कि नहीं इत्थे ही करना, नहीं तो बैठा रहो। ये भी एक अजाब है। असि तो इत्थे ही आरामियां नु ही देवनी, भाਵੇਂ बुढ़ी हो जाए, सारे दंद मस नु ही लग जाए। असि तो जट्टां नु ही देवनी, तो बट्टां नु जट बटन किथों इकट्ठे हो गए सारे। तो मेरे नबी ने कौमियत का बुत तोड़ा, पहले खानदान का बुत तोड़ा। ठीक, अरब में शादी की, मैमूना हिलालिया अरब हैं, जुवैरिया मुस्तलक अरब हैं। फिर कौम का बुत तोड़ा, सफिया से शादी की, यहूदी हैं, यहूदी खानदान, अपने घर में शादी की, आयशा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, हफ्जा, सौदा, 5, ज़ैनब बिन्ते जहश तो फूफी की बेटी, ये 6 शादियां अपने घर में की, खानदान में की। मैमूना, जुवैरिया, ये अपने खानदान से बाहर अरब कौम में की। फिर सफिया, कौम से भी बाहर गैर अरब यहूदियों में की। इन बैरियर्स को तोड़ने के लिए कि बच्चियां बैठी रह जाती हैं कि नहीं असी तो अपने ही करने हैं, असी बाहर नहीं करने हैं, इनकी रियायत करना भी जरूरी है। मुतल्लका से शादी की, हजरत खदीजा, बेवा से शादी की, बेवा से शादी की, हजरत खदीजा बेवा, हजरत खदीजा बेवा से शादी की। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश मुतल्लका, तलाक वाली से शादी की। हजरत आयशा कुमारी, उनसे शादी की। कुमारी औरत की निस्बत, कुमारी हो हजरत आयशा, बेवा हो हजरत खदीजा, मुतल्लका हो हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। फिर उम्र में बराबर हो हजरत सौदा, उम्र में बड़ी हो हजरत खदीजा, उम्र में छोटी हो हजरत आयशा। फिर माल में बराबर हो हजरत सौदा, माल में ज्यादा हो हजरत खदीजा, माल में कम हो हजरत उम्मे सलमा, हजरत सफिया, हजरत जुवैरिया, जो बांदी से शादी में आई है और आपके घर में, आपके हरम में दाखिल हुई हैं। जितनी औरत की निस्बतें मैंने सारी आपको गिनवा दी। हर निस्बत में घर आबाद करके जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया और ऐलान फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से फरिश्ता वही लेकर आया, फिर मैंने कदम उठाया। माँ बाप के लिए सबक है कि अली पैगाम लेकर आए हैं फातिमा का, अबू बकर आए इनकार, उमर आए इनकार, अली आए तो चुप होकर बैठ गए। पहले 2 हज़रात ने जाके इजहार किया, जी हम रिश्ता लेना चाहते हैं। हज़रत अली आए, चुप, आपको तो पता था क्यों आया। अली कैसे, चुप, अच्छा फातिमा का रिश्ता है, हाँ। आपने कहा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक, पहले मैंने हदीस क्या सुनाई है कि आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया, वही आ चुकी है, पर आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्यों कहा? अभी हजरत फातिमा से नहीं पूछा था, अभी हजरत फातिमा से नहीं पूछा था, उनसे पूछना बाकी था। जिब्रील भी आया, अल्लाह की वही भी आई। और क्या ख्याल है, हमारी तो आज की बेटियां बेचारी चुप करके चली जाती हैं, जिसके साथ बांध दो चुप करके चली जाती हैं अक्सर। अब जहां ज्यादा थोड़ा मॉडर्न आ गया सिस्टम, तो वहां कोई इस किस्म का चलता है सिलसिला, लेकिन हमारी बच्चियां तो आज भी मजलूम है। जहां उसकी डोली उतरती वहीं से उसका जनाजा उठता है, और जिसके साथ मर्जी बांध दो। हमारे बड़े अच्छे पुराने दोस्त, जिम्मेदारा खानदानी दोस्ती, तो एक खातून कहने लगी, और उन्होंने साहब मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी कर दी, चलो ठीक है, मां प्यो कीती, इतना तो देख लेंदे, कोई बंदे का पुत्र होंदा। एक शराबी नाल मैनू बन छड़िया, अज ताईं मेरी रोंदियां रोंदियां टप गई, अज ताईं मेरी रोंदियां रोंदियां टप गई, एक शराबी नाल मैनू बन छड़िया। तो मैं मां प्यो की इज्जत रखने वास्ते अपने आप को अंदर ही मार छड़िया। ये तो हमारे चारों तरफ के वाकयात हैं। मशरिक की बेटी आज भी सह जाती है। तो मेरे नबी ने फातिमा जैसी बेटी हो, वो कैसे इनकार कर सकती थी? आप घर तशरीफ ले गए, फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं, दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं, ऊपर से वही आ चुकी है, यही अली के साथ होना है। फिर मेरे नबी की बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, आपका क्या ख्याल है? वो कहते नहीं अब मैंने नहीं करनी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की कसम, मुझे मेरे रब की कसम,
آج کے والدین کو, پوری امت کے والدین کو سبق دینا تھا کہ رشتوں میں اولاد کی رائے کو لیا کرو. ان کو جانوروں کی طرح نہیں یہ تھے مرضی بن چھڑیا. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ اسی وقت واپس آئے. علی لوگوں کو جمع کرو. ایک دم مسجد بھر گئی. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگوں مجھے میرے اللہ کا فرمان آیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروں. تو آپ کی اکٹھی تعلیمات ہیں, ہماری یہ حدود ہیں, ہم نہ بے حیا ہیں نہ بے غیرت. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو, اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانا سیکھ گئے تو دنیا کے سارے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. اگر آنکھ اٹھ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی. غلط قدموں کو اٹھ جانا یقینی ہو جاتا ہے. تو اپنی حدود میں رہو. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے, وہ اللہ نے آگے جنت کو بنایا ہے. جو چاہو گے ملے گا, یہاں تو گزارا ہی کرنا ہے. میں نے حدیث پڑھی, میں حیران ہو گیا کیا اظہار محبت ہے اس رشتے کے لیے. کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا, مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے. انه ليهون علي الموت ان اريد زوجتي في الجنہ. مجھے جب سے پتا چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا آسان ہو گیا. اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا, دلداری کے لیے تھا, مجھے تو مرنا آسان ہو گیا. یہ پورا میرے نبی پورا ایک رول ماڈل بن کے پوری زندگی کا پیکج لے کر آئے جس میں زندگی کے ہر رشتے کو نبھانے کا طریقہ بتایا, سکھایا ہے. اور میرے عزیزو یہ زندگی سیکھو. یہ تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادات میں نماز, سچائی, دیانتداری, اچھے اخلاق اور رزق حلال. تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین اللہ گزروائے گا اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا. اب جو چاہو کر لو, اب جو چاہو کر لو. دیکھو سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں, نہ اللہ کا پتہ ہے, نہ اللہ کا رسول کا پتہ ہے, نہ جنت کا پتہ ہے. تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے, کوئی گٹکا اور کوئی کوکین اور کوئی ہیروئن. اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں, زندگیاں ویران ہیں. اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں. ہمارے کالج دور میں ایلوس پریسلے یہ پہلا تھا پاپ سنگر جو ٹوائلٹ میں مر گیا. ٹوائلٹ میں جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھی, لیکن خود ٹوائلٹ میں موت آئی اور نشوں میں غرق ہو گیا تھا. کئی عورتیں خودکشی کر گئی اس کی موت پر. ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے, آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے, نہ اس کا نبی سامنے, نہ جنت سامنے. جنت اللہ نے پینے پلانے کی 3 محفلیں بتائی ہیں جنت میں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. جنت کی شراب ہوگی, جام ہوگا, سراہی ہوگی اور اس میں خود ڈالیں گے اور پیئیں گے. ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے. لیکن 3 درجے اللہ بتانا چاہتا ہے اس لیے تعبیر مختلف کی. ہر سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں. زیادہ نوکروں کی کمی نہیں ہے. سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا, سب سے آخر. اور جب وہ جنت میں جائے گا نا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دی, آپ نے کدھر رہ گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا کہ میں بڑے لیتر کھاتے, پر اس نے میری چنگی دھلائی کی تھی, مار مار میرا حشر کر دیتا ہے. پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے اور تخت پر 80,000 نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے. پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. وہ غائب ہو جائیں گے, سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بیٹھی ہوگی. شور اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے گا ایسے. اور 40 سال بس دیکھی جنت دوزخ دے کالے فرشتے ویکھے, وہ جنت دی حور ویکھ کے کمرہ نہ ہوئے تو اور کی ہوگا. یہ اڈے اڈے کالے فرشتے نہ مار مارو دی تباہی. پھر یہ جنت دی حور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے. میرے نبی کا فرمان, سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے. سمندر میں 7 سمندر میں تھوک ڈال دیں. پچھلے 2 سال سے سر درد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے, ورنہ پوری زندگی باہر کے سفر, اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر. میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ حضرتوں نے کیا خلقت بنائی ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے, شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس کو تھوک آتا نہیں, تھوک تو مصیبت ہے. وہ ویسے کوئی 2 کٹھا کٹھا کر کے چھم چھو کرے تو کوئی قطرہ بھی گر جائے نا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. 100 سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اکبر.
تو 40 سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا ہے. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر اس کو ہوش آئے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے بیٹھی ہوں. اچھا، پھر جا کے اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال کا معانقہ. تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں. ایک محفل ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، نیچے والی شراب کافور ہے، اوپر والی شراب زنجبیل ہے، اور پلانے کے لیے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں، والے ہیں، نوکر، خدام، فرشتے، جنت کی حور، جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت، بیوی، یوں پیش کرے. اور کون سی زنجبیل، اور ہے کیسی؟ یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی، ٹھیک ہے، یہ میں نے باہر نکالا، یہ قطرہ گر گیا، اب میرے انگلی کے اوپر پانی کی گلاہٹ ہے، تری ہے. میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر، اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے. ان کو پلانے والیاں ہوں گی، ان کو پلانے والے ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے. ساتھ ان کے پھل آئیں گے، وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے ساتھ پھلوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے نہیں، کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے، سامنے پڑے ہوئے. ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے، یہاں بھی مہنگا ہے. ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا. اچھا، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بناؤ، وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے؟ ہاں ہاں جی. کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا. وہ اپنی سادگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ پر میں نے تو میری بیگم نے کوئی کافی ہو جائے. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. تیسرا منظر ہے وی وی آئی پیز کا. وی 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 آئی، ساری زمین آسمان وی آئی پی وی آئی پی وی آئی پی سے بھر دو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑا ہے. کیوں؟ کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ ان کو خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش کیا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، طہور کا لفظ زنجبیل ایک معنی تک ہے، کافورا ایک معنی تک ہے، طہورا پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے. وہ ساقی اللہ ہو، شراب طہور ہو. کہتا بس دنیا کی شراب چھوڑ دے میں تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا، بدکاری فحاشی چھوڑ دے تیرے لیے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا، حرام کھانا چھوڑ دے رزق حلال کے ڈھیر لیے بیٹھا. ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، کوئی نہ منہ میں ڈالا، کھجور ڈال لی، سیب ڈال لیا. میرے رب کی عزت کی قسم جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا، یہ نیچے نہیں جائے گا، تیرے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا. اور کھاتے 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 آپ کو خیال آ گیا آم کا تو یہی امرود آم بن جائے گا. پھر کھاتے کھاتے خیال آ گیا سیب کا، یہی سیب بن جائے گا. کیلا، یہی کیلا بن جائے گا. جو ذائقہ تمہارے منہ میں ایک دفعہ دے گا دوسری بائٹ پہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا، ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا، بدل جائے گا، بدل جائے گا. کھجور منہ میں ڈالی، انگور کا خیال ہے، چل وہ انگور بنا. پھر انار کا خیال ہے، وہ انار بنا. پھر وہ سیب کا خیال ہے، وہ سیب بنا. وہ آم کا خیال ہے، وہ آم بنا. وہ کسی نسواری کو نسوار یاد آئے گی تو کہیں نسوار بھی نہ بن جائے. پر وہ نسوار پھر مشک و عنبر و زعفران کی ہوگی نا، وہ تمباکو والی نسوار تو نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے، جس کو میں 1.5 گھنٹے میں کیا بیان کروں، مجھے واپس بھی جانا ہے. لیکن ساری کا خلاصہ 2 باتیں. ایک، اللہ سے جڑو بندگی کے ساتھ، نماز، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. جس کا کلمہ پسند ہے تمہیں پڑھو. تم خود بخود فرقہ واریت سے باہر نکل جاؤ گے. تم سب یہ فرقہ وارت پھیلانے والے تمہیں گمراہ نظر آئیں. امت بن کے چلو. قرآن پڑھو گے تو امت بن جاؤ گے. قرآن اور نبی کی زندگی سے ہٹو گے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے. اور پہلے مرے نو مارے شاہ مدار، پہلے ہم مرے پڑے ہیں. سب سے بڑی دہشت گردی اس ملک کی یہ فرقہ واریت ہے. میرے نبی کا منبر اس لیے نہیں تھا کہ یہاں سے فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے. اللہ کے واسطے اپنے مسلک پہ پکے رہو، پابند رہو، پر امت بن کر سینہ کھول کے رکھو، ہاتھ پھیلا کے رکھو، گلے لگانا سیکھو، محبت دینا سیکھو. نفرت کہاں سے آئی؟ میرے نبی کے دین میں نفرت نہیں ہے. چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے. تو چور ہے، مجرم ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ہاتھ کٹے میں نہ رو، میرا امتی. زنا کی حد لگی، سنسار کیا، تو آپ نے ثابت بن حزال سے کہا، فرمایا کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیجتے. لو سترتہ بثوبک. تو میرے نبی کی نبوت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، صرف مالداروں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے.
تو میرے نبی خوبصورت پیکج اعلیٰ ترین زندگی کا طریقہ جو UMT نہیں سکھاتی، جو پنجاب یونیورسٹی نہیں سکھاتی، جو سینٹرل بورڈ اسکول نہیں سکھاتا، جو ایچ کالج نہیں سکھاتا، نہ ماں باپ سکھاتے ہیں. ماں باپ کے ہاتھ میں کتنے اے آئے اے جو گوڑیاں چ بہ کے ساڑھے بچے ہیں، کتنے بی آئے، کتنے اے آئے، کتنے سی آئے. ارے بچوں کو انسان پہلے بناؤ، اے بی آتے رہیں گے. جتنے بڑے لوگ ہیں اکثر ہی ان پڑھ ہیں. اب تسی ڈگری والے انہوں نے کوئی نوکری کرو. ایک صاحب مجھے ملنے آئے، کہا جی میرے پاس 10 PhD 10 اور ہزاروں امپلائیز تھے، اس میں 10 سے 15 PhD ہیں، اور اللہ کی قسم اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی. اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بتا، الٹی ستھن پات ہے. آئے پتہ ہی کوئی نہیں بھی سلوار کے میں پامڑی تو تاڑے جا کے بوجھے چلے آئے. اچھا تیرے کاغذ دے کے تو نا ڈگریاں، جاب مل جائے، جاب نو لانا تمہارو. انسان بنو تو جاب تمہارے پیچھے پھرے گی، رزق تمہارے پیچھے پھرے گا. اور انسانیت در مصطفیٰ پہ ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی. انسانیت در مصطفیٰ محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ. یہ دولت تمہیں کالجوں والے نہیں دے سکتے. یہ تو ویسے ہی شاید ہمارا سارا، چونکہ ہم زوال والی قوم ہیں، ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہمارے تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں. اور میں تمہیں کیا گلا دوں، یہ ممبر آگ بن چکا ہے جہاں پر بیٹھنے والا اپنے آپ کو کہتا ہم وارث انبیاء ہیں. وہ فرقہ واریت کی آگ وہ بھڑکا چکا ہے، اتنی خوفناک آگ جلا چکا ہے. ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنازہ نہیں پڑھتے. تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے. پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مارنے پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے. ایک میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بھولا بھالا تھا، وہ دیہاتی تھا، بڑے زمیندار کا بیٹا. وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے گیا. اور اس کی بدنصیبی، سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا. اب وہاں تو کر کے لکھ رہے تھے. اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں کے اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. پھر جب وہ جاتے پھر وہ یوں نکالتا رہتا، وہ یہاں کے اٹک جاتی. جو انہیں چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی. تو میں کہتا ہوں ارے بھائی لوگ نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے. اللہ کی قسم، اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد رسول. صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ہاں اس کی توفیل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے. ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین. یہ رب نے نام دیا اپنے محبوب. جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، پتہ نہیں کی کوئی بڑا شبد بیچاری. وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہے. تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مچھاڑی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر دی، میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاڑاں، میں تیریاں بولیاں بناواں. یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے. تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو. تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے. یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے. محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین مزمل مدثر شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر رؤوف رحیم حریص عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں.
رحمۃ للعالمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا مزمل مدثر ایھا النبی ایھا الرسول. کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے. ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے. اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں. بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد. پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل مل کے 12. جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. سبحان اللہ، کیا تول کے کلمہ بنایا. میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمد ہی بن جاؤ. پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی. پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی. پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی. صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا. وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے، آپ کی پیڑھی نسب کے ساتھ موجود ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دود بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفشار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہرئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. ساری انسانی تاریخ میں کسی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی. واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، جن کو اللہ نے حسباً نسباً سب سے عالی، سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے انور، سب سے اعلیٰ کریم بنا کر ان کے پیچھے جو آئے گا پھر وہ چوڑا چمار بھی ہے تو اللہ کا محبوب ہے. ان کے راستے سے جو ہٹے گا وہ سید قریشی بھی ہے، ابو لہب ابو جہل کی طرح تو مردود ہے. بلال غلام حبشی، سیدنا بلال، حضرت عمر کہا کرتے تھے اذان کی دولت بلال کو دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ جہاد میں نکلے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، بلال بھی نکلے، کسی کو خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو خواب میں آئے. بلال ہمارا شہری چھوڑ دیا تو نے، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا تو نے، 6 ماہ ہو گئے تھے نکلے ہوئے، آنکھ کھلی تو نے یہ بھول ہی گیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. خواب کیسا طاقت اور تاثر بنا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ. اور اونٹنی کو راتوں رات 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں کیا، دن رات، سوائے نماز پڑھنے کے پیشاب کے کہیں نہیں اترے، دن رات. اور مدینے میں داخل ہوتے یا رسول اللہ میں آ گیا. پھر پتا چلا کہ آپ تو چلے گئے. مدینے میں گھس کے یاد آیا تو اسی بے قراری میں آ کر قبر پہ گرے. اس وقت دروازہ کھلا تھا اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کہاں؟ میں تو حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کہاں؟ اب پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت سر پہ داخل ہوا تو سارے مدینے والوں کو خواہش ہوئی کہ آج بلال اذان دے. اور اللہ کے نبی کے انتقال پر جب اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئی. زور کی پہلی نماز آئی تو پھر اس کے بعد اذان پوری کر کے نیچے اتر کر کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، قسم اٹھا لی. تو لوگوں کو خواہش ہوئی کہ کاش آج بلال اذان دے، پہلے تو قسم اٹھائی ہوئی کہ اپنی قسم نہیں توڑیں گے. تو ان کو ترغیب سوچی، سب چلے گئے حسنین، حضرت حسن اور حسین، میرے نبی کی ٹہنیاں، میرے نبی کے 2 پھول، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، راج دولاری، جنت کے نوجوانوں کے سردار. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، یہاں تو دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دے رہے تھے. اور میں تو اوپر آؤ پہاڑی پہ، آؤ پہاڑی پہ، یہ پہاڑی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے، پھر یہاں آ گئے، پھر یہاں آ گئے. جب یہاں آئے تو آپ یوں پیچھے ہو گئے اور پیچھے ہو گئے اور پیچھے ہو گئے اور اوپر اور اوپر اور اوپر. وہ یہاں چڑھ آئے یہاں تو آپ نے دونوں ہاتھ کس کے فکس کیے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. دونوں طرف کس کے بات رکھی.
अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर। और अगली बात और याद आ, या अल्लाह और जो इनसे प्यार करें उनसे भी तू प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रखे। सजदा लंबा हो गया, सहाबा परेशान हो गए, भी क्या हुआ, अल्लाह के नबी बहुत हो गए, सजदा लंबा। पहली सब वालों ने जरा यूं करके देखा तो क्या देखा, दोनों भाई कमर पे चढ़े हुए। एक का वाकया तो आपने बहुत सुना होगा, मैं रिवायत चंद दिन पहले मेरी नजरों से गुजरी है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं भी पहले एक ही का सुनाया करता था। दोनों भाई ऊपर बैठे हुए और मेरे नबी ने सजदा लंबा किया, वो जो नीचे करीब वाले थे उन्होंने यूं करके ना पकड़ना चाहता, आपने हाथ से इशारा किया। जब तक दोनों नहीं उतरे आप पड़े रहे सजदे में। जब वो उतर के साथ बैठ गए तो आप उठे, नमाज मुकम्मल करके सलाम फिर के दोनों बच्चों को उठाकर अपनी झोली में लेकर कहा, ज़रूहुमा बिअबीहुमा व उम्मी, मेरे माँ बाप इन पे कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा करो। मेरे माँ बाप इन पे कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा करो। ये क्यों कहा? कि आप देख रहे थे एक को जहर दे देंगे, एक का सिर काट देंगे, देख रहे थे, इसलिए ज्यादा तड़पते थे बच्चों के लिए। अरब का दस्तूर ही नहीं था बच्चों को उठाना, ये अरब का दस्तूर नहीं था, ऐब था। सबके सामने बच्चे से प्यार करना ऐब था, खास तौर पे सरदार। आम लोग उठाते थे यहां हम भी उठाते हैं यहां। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने इस बुत को भी ऐसे तोड़ा कि आप घर से बाहर निकले तो हसन को इस कंधे पे बिठाया था, हुसैन को इस कंधे पे बिठाया। यहां बिठाना तो अजीब सा लगता है, यहां वो तो देखने वाले हैरान परेशान। एक बद्दू कहने लगा, आए नामा चक्कर वेखे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप इनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं? आपने कहा, हाँ मैं भी करता हूं और मेरा अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। आहा, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब की बेटी उमामा को यही कंधे पे बिठाया और नमाज पढ़ा रहे थे, यहां बिठाया हुआ था कंधे पर और नमाज पढ़ा रहे थे। जब रुकू में गए, सबसे बड़ी बेटी आपकी ज़ैनब, उनकी बेटी अपनी नवासी, उनको नीचे उतारा, रुकू सजदा, सजदे से उठने लगे तो फिर बच्ची को उठा के कंधे पे बिठा लिया और फिर नमाज शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी सिखा कर गए। हमने तो सिर्फ नमाज रोजे को इस्लाम समझा है ना, मेरे नबी पूरी एक जिंदगी लेकर आए हैं, एक खूबसूरत तरीन जिंदगी लेकर आए हैं। औलाद के साथ कैसे चलना है, माँ बाप के साथ कैसे चलना है, उस्ताद के साथ कैसे चलना है, आपस में जिंदगी कैसे गुजारनी, हम नहीं जानते। मैं आपको अल्लाह के नबी की जिंदगी निकाल के दिखा रहा हूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी अल्लाह से मिला देगी, अल्लाह से जोड़ देगी। और वो जिंदगी सिर्फ नमाज नहीं है, बच्चों से खेलना भी मेरे नबी की जिंदगी का हिस्सा है। जो लोग इबादत में ज्यादा चले जाते हैं ना, वो खुश्क मिजाज हो जाते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है। वो बच्चों के साथ में यूं मिलते हैं, भाई में पता नहीं किथू आ गया, मुंह पे 12 बजाए होते हैं हर वक्त। इसको वो बुजुर्गी समझते हैं, कि बस संजीदा और ऐसे चलना, भाई पता नहीं केड़ा कुतब आ गया। मेरे नबी अपनी बीवियों के साथ खेल रहे हैं, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी। सुभान अल्लाह, ये आयशा का मुतालबा नहीं है मेरे साथ दौड़ लगाएं, मेरे नबी का मुतालबा, आयशा दौड़ लगाओगी, कहा लगाऊंगी। जिहाद का सफर था, सहाबा को आगे भेज दिया, जब वो बिल्कुल छुप गए, गायब हो गए, तो हमने कहा दौड़ लगाएं। अब दोनों मियां भी दौड़ लगा रहे हैं, हज़रत आयशा आगे निकल गई, हमारे नबी पीछे रह गए। कुछ अरसा गुजरा, हज़रत आयशा जरा मोटी हो गई, हमने कहा आयशा दौड़ लगाओगी, कहीं लगाऊंगी। तो आपने सब सहाबा को आगे रवाना कर दिया। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो हमने कहा आओ, दौड़ लगाया तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तो कहा आयशा आज तो और मैं बराबर हो गए, हादिही बितिलका। ये मैं आपको नबी की सीरत बता रहा हूं। हम ये समझते हैं जैसे इस्लाम में कोई रंगीनी नहीं है, बस सिर्फ खुश्क मुसल्ले का नाम इस्लाम है। ये मेरे नबी का इस्लाम नहीं है, ये जाहिल इंसानों का इस्लाम है। मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा नबी काफतल लिन्नास बशीर व नज़ीरा है। मेरा नबी इंसानों के, जानवरों के, कायनात के, पत्थर के, पहाड़। अभी आप छोटे थे जब चचा के साथ सफर किया है 10 साल की उम्र में, दरख्त के पास से गुजरते आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, पत्थर के पास से गुजरते आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो मेरे अजीजों, मेरे आखिरी चंद नसीहतें हैं, उम्मत बन के चलो, मुसलमान बन के चलो। ये जो तफरीक डाली है हमारे खतीबों ने, अपने आप को इस आग से बचाओ, अपने मसलक पे चलो। औरों के लिए हाथ यूं रखो, सीने तंग न करो, हाथ तंग न करो, कुरान को मुताला करो, नबी की सीरत का मुताला करो। आपस में कभी नफरतों की दीवार जंग न खड़ी करो, आपस में कता ताल्लुक न करो। माँ बाप से लड़े हो जाके उठ के माफी मांग लेना, बहन भाइयों से लड़े हो उठ के माफी मांग लेना। बीवी से कोई झगड़ा है, कोई शादीशुदा भी लोग बैठे हुए हैं,
یا بیوی کا خامن سے جھگڑا ہے آئے میں آپس میں صلح کر لو. خامن بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ لڑکے صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے. تم بچے آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو, گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں اور ہاسٹل لائف میں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو اس کو بھی توڑ کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایک دوسرے کو پیار دو, خود پہل کرو, جا کے سلام کرنے میں پہل کرو, تو اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے محبوب سے جڑنے کا اور اللہ کو لینے کا راستہ, جس کا ایک پہلو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے, پھر ان کے لیے کبھی گھوڑا بن جاتے, زمین پہ ہاتھ ٹیک دیے اور گھٹنے ٹیک دیا اور دونوں بچوں کو بٹھا لیتے کمر پر اور پورے کمر میں ایسے چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا, مطیع اونٹ کو کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے, پھر ان کے اکیلی کو چکر لگواتے. اتنے بڑے رسول ہو کر بچوں کے لیے ٹائم ہے اور ان کے لیے کھیل رہے ہیں. آج کے ماں باپ ہوتے ہیں بچہ بات کر رہا ہے موبائل میں دیکھی جاتی, موبائل ہی دیکھی جاتی, وہاں اماں ہاں میں سن رہی ہوں بولو بکواس کر, میں سن رہی ہوں. تو تھوڑا بڈھی ہو رہا ہے, پھر تمہیں بکواس کریں گی, میں بھی نہیں سنوں گا. اس موبائل نے نا ماں باپ کو اولاد سے کاٹ دیا ہے, یعنی ایک ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے. اس کو موبائل سمجھو. امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک یہ اس ہاتھ میں ہے. چھوٹے سے گاؤں میں بھی تم تنگ کرتے ہو تو امریکہ سے بات کر لیتے ہو. دنیا کو ایسے ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے, لیکن رشتوں کو اتنا دور کر دیا ہے کہ نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ بیوی ہے, نہ خامد ہے, کہ رشتے ٹوٹ گئے, محبتوں کو آگ لگ گئی. میرے نبی کا توجہ فرمائیں, نہیں توجہ فرمائیں, کتنا یہ لفظ آپ لوگ سنتے ہیں, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, اور توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, بوتھا شریف میری طرف کرو, موبائل کی طرف نہیں. ہائے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ, آپ کی عزتوں پر, آپ کے اخلاق پر. میرے نبی کو ادھر سے آواز پڑتی یا رسول اللہ, آپ یوں نہیں کرتے تھے, نہیں کبھی نہیں. ادھر سے آواز پڑتی یا رسول اللہ, میں تو اس سے آگے نہیں کر سکتا. نہیں بٹ صاحب کہیں گے مولانا صاحب, میں کہا ہاں ٹھیک ہے جلدی 10 میں فارغ نہیں ہوں. جب ادھر سے آواز آتی یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتے تھے. جی اللہ اکبر, اس سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کبھی ایسے نہیں کیا, کبھی ایسے نہیں کیا. پوری ادھر سے کسی نے بولا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے متوجہ ہوتے. جی ارشاد فرمائیے. اتنی عزت دیتے تھے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو میں بتا رہا. اور جب کوئی بات کرتا تو پھر آپ پوری طرح متوجہ ہوتے. سامنے ہے تو یوں, دائیں ہے تو یوں, بائیں ہے تو یوں, دائیں تو یوں ہو جاتا. جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے, آگے تو یوں کر کے دیتے, پوری توجہ دیتے تھے. یہ بندے کی دل حوصلہ بڑھاتی, عزت کو بڑھاتی. ماں ہو, بچہ بات کرے اور وہ موبائل دیکھ رہی ہو یا ٹی وی دیکھ رہی ہو, تو اس بچے سے محبت کی امید نہ رکھے, اس نے زہر بھر دیا ہے. ماں نے جان چھڑا لی اپنی کہ بچوں کو اسکول ڈال دیا. اسکول والوں کی چاندی چلو پوتڑ گئی تو ہمیں پیسے سم دے دو, باقی جو مرضی کروا دو. 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو, 7 سال تک نماز مت کہو. 7 سال کے بعد نماز کہو تو 7 سال کی کرو, اس کو پیار دو, اس کو اپنی گود دو. ماں باپ اپنی گود دیں, ٹائم دیں. پر مصیبت یہ ہے کاروبار ادھار ہے, دینا بھی ادھار ہے, لینا بھی ادھار ہے. لہذا وہ گھر میں آ کے بھی بیچارہ گھر میں نہیں ہوتا. اور ایک ٹیلی فون نے کاروبار کو گھر میں ڈال دیا. چلو پہلے لوگ گھر آتے تھے کاروبار بند, بچے بیوی کیا ہنسا کھیڈا روٹی پانی. ہوں تو ٹیلٹ بھی کاروبار کرتے بیٹھے ہوتے ہیں. سودا چک لیا کہ نہیں چک لیا, پیمنٹ آ گیا بندہ وہ کرنا اپنی جھولی لا کے جاتا ہے. ایسے الو ہیں ٹیلٹ میں کاروبار کرتے. لعنت ہے میراثیاں دا بال جمے انہیں چم چم کے مار چھڑے. پاکستانیوں نے موبائل لگے انہیں چم چم اپنی حیاتی برباد کر چھڑ. ٹن 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 ٹن, اور تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ تو پھر مصیبت پڑ جاؤ. مجھے پتا ہے بہت مصروف ہیں آپ, میرے لیے 10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے. ایسے کچھ سینکڑوں اگر میسج روزانہ آئیں تو ایک ہی تھولے آگے 10 منٹ ہر واسطے. پھر آخر میں میسج آئے گا ہاں آپ وزیروں کی تو سنتے ہیں, غریبوں کے نہیں سنتے. رات فون کھلا رہ گیا, کوئی 2 بجے گھنٹی بجی. میں نے کہا یقیناً کوئی ایمرجنسی. میں جلدی سے اٹھا, میں نے کان کو لگایا. جی مولانا صاحب ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ چلو تیرا بیڑا بولی جاوے نہ مرادا. اور گھڑی تک یہ کی وجہ ہوا اور تیری پوٹی کیڑی پھنسی کھلوتی ہے.
دعا پڑھ سکنے نہیں پڑھ دو دل دل چڑھن دے میرا بندہ 12 بجے تو سمجھنے لگتا ہے تو 2 بجے وہ کھلا رہ گیا، یاد نہیں رہا. یہ مسئلہ، یہ میری قوم کا حال ہے اس موبائل کے بعد. میرے عزیزو، میرے اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے، اللہ کی قسم. اس کے لیے نہ مالدار ہونا ضروری ہے، نہ قریشی سید ہونا ضروری، نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. محمدی بن کے دکھا دو، زندگی کے مزے لوٹ لو، زندگی کے مزے لوٹ لو. کہ میرے نبی نے ہر رشتے میں ایسی روشنی ڈالی ہے، ساری دنیا کی کتابیں چھان مارو، کوئی نہیں بتائے گا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، دشمن کے ساتھ کیسے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا گالیاں دے 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 دے، میں کہاں ٹکر ماروں جا کے، کہاں سے الفاظ لاؤں، کیسے دستک دوں. کانوں کے دروازوں پر اللہ کے سوا کون ہے جو آواز پہنچائے. ہائے ہائے. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی یوں کیا ایسے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. علی خوش ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ رونے لگے، جی میں خوش ہوں. یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ واحد انسان ہے جن کو بشارت ملی ہے نبی کے گھر کے سامنے گھر. تلوار ماری قاتل ابن ملجم نے، اتر گئی سر میں، لوگ اکٹھے ہو گئے، پکڑ لیا. بجائے ندامت کے وہ زور زور سے کہہ رہا ہے پورا مہینہ زہر میں اس کو بجھایا ہے، پورا مہینہ لگا دے جو زور لگانا ہے. یہ نہیں اب بچتا، یہ وہ الفاظ بول رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی جی، مجھے معاف کر دیا جائے. ایک اور عنوان ہے. آگے وہ کہہ رہا ہے، حضرت زینب بھاگ کے آئی تو رونے لگی کہ واہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین. وہ کہنے لگے جتنا رونا رو لے، تیرا پیو نہیں بچتا. اتنا سننے کے بعد واہ واہ واہ، کیا تربیت کی میرے نبی نے، کیا انسان بنا کر گئے کہ فرشتے بھی قدموں میں بیٹھ کے ان کے بوسے لیں. فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو آرام کے لیے نرم بستر دو، اس کا مکمل خیال رکھو. میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لوں گا. اگر میں مر گیا، شہید ہو گیا، تو پھر میری پہلی خواہش ہوگی اسے معاف کر دینا. ہائے. اور اگر معاف نہ کرنا ہو تو ایک ہی بار میں قتل کرنا، تکلیف نہ پہنچانا. کبھی پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. صحابہ کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے بچوں. تو اللہ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، میری نسل بیٹھی ہو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو.